چرچ یا چرچ آف انگلینڈ یہ کہتا ہے کہ جی انٹرفیس میرجز جائز ہیں، تو پادری بھی یہ کہیں گے جی جائز ہیں. لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ سیم سچویشن ہے. ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے تھے، کوہ کرمل پر سارے، اس نے چیلنج کر دیا نا ایلیا نے، لکھا اخی اپنے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا ہے، ایک دو نہیں پورے جن بنی اسرائیل. وہاں پہ کانٹیسٹ تھا، اعلان کیا گیا مقابلہ، جی آج جانا یہ اتنے مقابلہ ہو جانا ہے. ایلیا خدا کا نبی، یہوہ کا نبی، اور یہ ذرا 450. وہ اکیلا تھا اور وہ اتنے سارے تھے، 400 اور 450 بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. پھر ایلیا نے جب سب لوگوں کو دیکھا، لکھا کہ سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہا کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو پھر اس کے پیروکار ہو جاؤ، اگر بال ہے تو اس کی پرستش کرو. ایلیا نے صاف ان کو کہا کہ دس از دا ڈے آف چوائس. آج ہمیں سوچنا ہے چوائس. خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ پھر فیصلہ کر لیں، ادھر نہ رکھیں پیر کے، ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر، کبھی ایس سجدے چلے جائیے کبھی ایس سجدے چلے جائیے. نو، چوائس ہے. یا تو پھر ادھر چلے جائیں پرستش کر لیں بال کی، کبھی مسلمان بن جانے مسلمان سامنے لوگ کی مائے وقت نہیں کرتے ہیں، مسلمان آتے ہیں تو ان کے سامنے مسلمان بن جاتے ہیں. اپنا نام الیگزینڈر ان کا نام اینڈریو تو شبیر بتاتے ہیں، میرا نام شبیر ہے. ایلیا نے کہا کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر یہوہ ہی خدا ہے تو اس کے پیروکار ہو جاؤ، اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا، زبان بند ہو گئی ان کی، جواب ہی نہیں تھا. تب ایلیا نے ان سے کہا کہ میں اکیلا ہی خداوند کا نبی بچ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بال کے تو 400 نبی ہیں، تو ہم کو 2 بیل دیے جائیں اور اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور اس کے کاٹ کا ٹکڑے لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ لگائیں. دوسرا بیل میں تیار کروں گا، اسے لکڑیوں پر دھروں گا، نیچے آگ نہیں دوں گا. تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. سب لوگ بول اٹھے خوب کہا. چیلنج کر دیا اس نے. اور یہ چیلنج کیوں کیا آگ کا چیلنج؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک اور نالج کی بات جو کہ شاید سیمنریز میں بھی نہ سکھائی جائے. بال دیوتا جو تھا، اگر میں اس کی تصویر آپ کو دکھاؤں تو جو بال دیوتا تھا وہ آگ کا دیوتا سمجھا جاتا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک ایسا وہ تیر سا نہیں ہوتا جیسے وہ ہندوؤں کا ترشول اس ٹائپ کا ہوتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ بتاتے تھے کہ یہ آگ نازل کرتا ہے، بجلی نازل کرتا ہے. اس لیے خداوند کے بندہ ایلیا نے کہا تھا کہ کیونکہ لوگوں نے پھر کیا کہا تھا کہ ویل دیٹس فائن، خوب ہے. کیوں کہ یہ برابری کا مقابلہ ہے، وہ بھی آگ کا دیوتا ہے اور خداوند کو بھی آگ بھیجنی پڑے گی. سو دیکھیں گے پھر کون بڑا ہے. ٹھیک ہے، برابری کا مقابلہ ہوا. لیٹ می شو یو دی پکچرز. یہ دیکھیں نا، اس کے ہاتھ میں یہ سیپٹر ہے، اس کے آگے یہ بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب تھا یہ آگ پھینگے. یہ اس کو وہ پوچھتے تھے. اور سلیمان نبی کے دور باقی بھی جو بال یہ دیوتا تھا، یہ جو ہے ایک اور، تو اس جو لکڑی جو بھی اس کے ہاتھ میں ہے اس سے وہ آگ برساتا تھا، بجلی. یعنی کہ وہ اوبیسلی برساتا تھوڑی تھا، مطلب کہ ان کا وہ متھ تھا نا. یہ جو ہے یہ پرانا جو چھوٹے چھوٹے بت ہوتے تھے اس کو جیبوں میں لے کے وہ پھرتے تھے اور وہ رکھ کے تو پوجا کرتے تھے. تو بہرحال لکھا ہے کہ ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل کو چن لو، پہلے اسے تیار کرو کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرنا لیکن آگ نہ نیچے دینا. سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا تھا اسے تیار کیا اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے رہے، کہتے رہے اے بال ہماری سن. پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا تھا. اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے، ڈانس کر رہے ہیں، نچنے، ہر طریقے سے کر رہے ہیں، ہر طریقہ آزما لیا. لیکن خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شکستہ دل میں رہتا ہے. ہمیں خدا کو پانے کے لیے پٹھے سیدھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نو، سچے دل سے مانگیں، خداوند دیتا ہے. ایلیا نے ان کو پھر چڑھایا. دوپہر کو ہوگی، ایلیا نے کہا کہ بلند آواز سے پکارو کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا یا خلوت میں ہے یا کہیں سفر میں ہوگا یا شاید وہ سوتا ہے. ایکچولی جہاں پر جو لفظ آیا ایکچولی بڑی اس نے فنی بات کی تھی. ایلیا نے واقعی وزٹ کر رہا تھا ان کو. وہ خلوت کے لیے جو لفظ ہے وہ عبرانی میں جہاں پر وہ ٹوائلٹ کے لیے یوز ہوتا تھا. تو وہ ایلیا نے سے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ لیٹرن کرنے گیا ہوئے.
ہو سکتا ہے اس سے بزی ہوئے، چیک کر لو. مطلب کہ ایلیا نے ان کو بے عزت کیا نا، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، خدا نہیں ہے، وہ دیوتا ہے. وہ کسی سوچ میں ہوگا یا خلوت میں ہے، کہیں سفر میں ہوگا، شاید وہ سوتا ہے، ضرور ہے کہ اسے جگایا جائے. تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے، بال بال، اپنے خدا کو آواز دینے لگے. لکھا ہے کہ اپنے دستور کے مطابق. کس کے مطابق؟ اپنے دستور کے مطابق. ان کا دستور تھا، وہ کرتے تھے وہ سارے. لکھا ہے کہ اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے. آج بھی ایک قوم ہے جس کا یہ دستور ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان. اللہ جو ہے باعل، الہا لفظ ہے، اس سے نکلا ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا، باعل. لا الہ الا اللہ. کیا ہے؟ باعل ایکچولی. تو یہ ساری چیزیں آج بھی ہیں ہمارے سامنے. ہمیں آگ لینی ہوگی، آگ ہمارے اندر ہو تو پھر مسلمان بچے گا. ٹھیک ہے؟ بڑا مشکل ہے کسی مسلمان کو سمجھانا کہ یسوع خدا ہے جب تک آگ نہیں ہے ہمارے اندر. ایلیا کے اندر آگ لگی ہوئی تھی. یرمیہ بھی کہتا ہے کہ تیرا کلام میری ہڈیوں میں جھلستی ہوئی سلگتی ہوئی آگ کی مانند ہے. مگر آج ہم نے گواہی دینی ہے تو پھر ہمیں اس قابل ہونا پڑے گا کہ ہمارے لیے آگ آ جائے. اتنا گہرا ہونا پڑے گا ایلیا کی طرح. اور وہ مار رہے ہیں اپنے آپ کو. آج بھی ہمارے سامنے یہی سچویشن ہے. بال کے پجاریوں کے ساتھ ہر روز ہمارا مقابلہ ہے. مسلمانوں کے کتنے چینل ہیں، ہر روز وہ پریچ کرتے ہیں. ذاکر نائک آ جاتا ہے، ہر روز وہ یسوع کے اوپر آ کے کیچڑ اچھالتے ہیں. ہم میں سے کتنے پادری ہیں جو اٹھ کر اس کا جواب دیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ایشین پادری کتنے ہیں؟ آگ نہیں ہے، آگ نہیں ہے، جوش نہیں ہے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ نبوت کرتے رہے، اپنی جھوٹی نبوت ہے، اوپری آگ جو بھی ہے. نہ کوئی آواز ہوئی، نہ جواب دینے والا تھا، نہ توجہ کرنے والا تھا. تب ایلیا نے کہا کہ سب لوگوں سے کہا کہ اب میرے نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. تب اس نے خداون کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا. وہاں پر خداون کا مذبح تھا جس کو کسی نے ڈھا دیا تھا، ٹھڈا مار کے ڈھا دیا. ہاں انہوں نے ڈھا دیا تھا نا. اس نے جا کے اس کو دوبارہ تعمیر کیا. یہاں پہ پھر ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. خیمہ اجتماع میں کیا ہوا تھا؟ مذبح تعمیر کیا گیا تھا. ہیکل میں کیا ہوا تھا؟ مذبح تعمیر کیا گیا تھا. تخصیص ہوئی تھی، تقدیس ہوئی تھی اس گھر کی. ایلیا نے کیا کیا؟ دوبارہ اس مذبح کو تعمیر کر دیا. ہم بار بار گرتے ہیں لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم تعمیر ہو جائیں. صادق گرے تو اٹھ کھڑا ہوگا. مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا. ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے. پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہو. اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا. ہاللیلویہ. مذبح کے گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی کہ جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی. اس کے گرد کھائی بھی کھودتی اور لکڑیوں کے کرینا سے چنا اور بیل کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا اور 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس نے سخن قربانی پر اور اس نے کہا کہ ان پر انڈیل دو، لکڑیوں پر انڈیل دو. پھر اس نے کہا دوبارہ کرو. پھر اس نے کہا کہ 3 بار کرو. پانی انڈیلا اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا. یہ بھی اس کی بڑی زبردست سگنیفیکنس ہے لیکن ٹائم اتنا نہیں کہ میں اس چیز کو بھی ایکسپلین کروں. اس کے پیچھے بھی بڑی باتیں پوشیدہ ہیں کہ یہ 3 دفعہ کیوں. 12 پتھروں کا کیا مطلب ہے؟ 2 پیمانے بیج کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے کھائی بھر گئی. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا. وہ اپنے خدا کا قانون نہیں بھولا ہے. اس کو پتہ ہے کہ شام دی قربانی دا ٹائم ہے. لکھا ہے کہ ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا کہ اے خداوند. کون؟ بال نہیں. اس نے کہا اے خداوند ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا. ہاللیلویہ. گواہی دی ہے اس نے. اس نے ایسے نہیں دعا کی پلیز خداوند مجھے بہت ضرورت ہے پلیز میرے لیے کر دیں. اس نے خدا کا نام لیا ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آج ہم دعا کریں گے مل کر. نہیں، اس نے جلال کے بادشاہ کا نام لیا ہے. اس نے جان بوجھ کے یہاں پر نام لیا ہے تاکہ اسرائیل کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا خداوند کون ہے. گواہی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو خدا کو نام سے پکارتے ہیں؟ ہم کہیں گے جی خدا کون سا خدا؟ ہر ایک کا خدا ہے، ہر مذہب کے خدا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے خدا کا نام کیا ہے.
آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں